الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا کہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو، حسین بات کہو لوگوں سے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو وجہ فضیلت چیزیں انسان کے لیے ہیں نا، جو اس کو کرامت والا بناتی ہیں، باقی مخلوق میں سے اسے اکرام دیتی ہیں، ان میں ایک بڑی چیز زبان بھی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنا ما فی الضمیر بول کر بیان نہیں کر سکتی۔ کوئی جانور، کوئی پرندہ بول کر نہیں بتا سکتا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس چیز کی مجھے طلب ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ اور پھر یہ جو زبان ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کن خیالات کا انسان ہے۔ اس کی گفتگو اس کی وزاداری کو ظاہر کرتی ہے، اس کی گفتگو اس کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کا کہنا، اس کا بات کرنا، اس کا سمجھانا، یہ اس کے بردبار ہونے کی، تحمل والا ہونے کی اور دانشمند ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، ضمانت دو، اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم وعدہ کرو، گارنٹی دو صرف دو چیزوں کی، دو معاملات میں تم محتاط ہو جاؤ، اور اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک حضور نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دو، اور ایک اپنی زبان کی گارنٹی دو، اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس طرح انسان کو بہت سارے ذائقے لگ جاتے ہیں نا، کھانے کا، اچھا سے اچھا لباس پہننے کا، سیر کا، پیسے کمانے کا، شہرت کا، یہ ذائقے ہوتے ہیں جو انسان کی نفسیات پر حاوی ہوتے ہیں۔ اچھی سے اچھی گاڑی لینے کا، آج کل آپ اس میں موبائل بھی شامل کر لیں، یہ مختلف ذائقے انسانوں کو لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح بولنے کا بھی ایک ذائقہ لگ جاتا ہے بعض لوگوں کو، بہت باتیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی باتوں کا وزن ختم ہو جاتا ہے، ان کی گفتگو بے معنی اور بے وقت ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وزنی آدمی نہیں ہے، اسے تو صرف بولنے کا شوق ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ میں ہوتی ہیں، آپ کی اہلیت میں ہوتی ہیں، آپ پوری طور پر ان کا تدارک رکھتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں کہہ دینے کی نہیں ہوتی۔ وہ اس کی سمجھ آپ کو ہے، اس کا شعور آپ کو ہے، اس کا علم آپ کو ہے، اس کے باوجود بھی وہ بات کہنے کی
نہیں ہے، ہر بات آپ کہیں گے نہیں۔ صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کے 2 برتن دیے ہیں، میں نے ایک کھولا ہے تمہارے سامنے، دوسرا نہیں کھولوں گا۔ ہر چیز اس کو بیان تھوڑی کر دیا جائے گا، ہر بات کو بتا تھوڑی دیا جائے گا، صرف جو چیز کسی کی ضرورت کی ہے آپ اس پر ڈسکس کریں، آپ ہر بات کو کیوں کھولیں گے؟ اور پھر یہ کہ جب آپ کوئی بات، کسی بات کا آپ اظہار کرنے لگیں تو پھر آپ اس کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ بات ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے عزیز آپ لفظ ہی ہیں نا، جملے ہی ہیں نا، آپ اگر اچھے جملوں کا چناؤ کر لیں گے، الفاظ ذرا چنیدہ ہوں گے تو بات ذرا خوبصورت ہو جائے گی، اسی بات کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ بات ایک ہی ہے، آپ کے والد صاحب نے آواز دی بیٹا ذرا بات سنو، تو آپ نے آتے کہا ابا جی میں تو پہلے بھی آیا تھا کہ کوئی کام ہے تو بتا دیں، آپ نے بتایا ہی نہیں، تو اب حکم کریں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا یہی ہے کہ آپ کہیں کیا کرنا ہے، لیکن اس کا چونکہ لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، لہجہ ٹھیک نہیں تھا، لہذا اس بات کی لذت خراب ہو گئی۔ اگر آپ والد صاحب نے آپ کو آواز دی تھی تو آپ کہتے جی حکم فرمائیں، میں تو بڑی دیر سے پہلے ہی میرا شوق تھا کہ اگر آپ کے کام سارے سمٹ جائیں تو میری ذرا تسلی ہو جائے، پھر میں اطمینان سے ذرا لیٹ جاؤں گا جا کے، میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے آپ کو، تو یہ الفاظ کا چناؤ ہی ہے جو تسلی دے دیتا ہے بندے کو۔ آپ مجھے بتائیے نا، کسی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا صحابہ سے کہ تم میرے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے الفاظ لاؤ، چن چن کے الفاظ لاؤ، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ ہے نا، وہ کریم سے بات کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور ایمرجنسی کے حالات میں بھی وہ الفاظ کے چناؤ کو نہیں بھولتے۔ ایک ہوتے ہیں نا ایمرجنسی میں القابات نہیں پکارے جاتے، خدا نہ خواستہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ مفکر اسلام قبلہ حضرت علامہ صاحب شیخ فلانا، اتنی دیر میں سارا کام ہو جائے بے شک، اس وقت القابات نہیں، یہ ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی میں الفاظ کا چناؤ کریں گے آپ تو کہیں گے وہ جی آگ لگ گئی آپ کے کپڑوں کو، مولانا پیچھے دیکھیں، ہو سکتا ہے نام بھی آپ لے لیں، اور لیں تو شاید مجھے برا بھی نہ لگے، آپ کہیں وہ جو اجمل صاحب وہ پیچھے دیکھیے ادھر آپ کے آگ لگ گئی ہے، تو ٹھیک ہے بھئی ایمرجنسی ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج تھا کہ غار ثور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قدم کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور وہ ڈسنے کی تکلیف اتنی بڑی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے پوچھا ہے، یعنی وہ درد محسوس ہوا تو پھر اس کے آنسو بنے، یا اس تپش سے وہ آنسو بنے، اس کیفیت میں جب حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تو سانپ تو ویسے ہی سانپ ہوتا ہے، مطلب وہ تو ویسے ہی گزر بھی جائے تو وہ اس کی ایک اپنی دہشت ہے، تو حضرت صدیق نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، حضور ڈاس کا یہ نہیں فرمایا، کیا ہوا؟ ان کے لہجے میں وہی حسن ہے، لفظوں کا وہی چناؤ ہے، محبت کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کی قلبی کیفیات وہیں کھڑی ہیں، وہ کسی طور پر بھی عشق کے، محبت کے، ادب کے تقاضوں کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا ہوا؟ عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، ذرا سانپ نے ڈس لیا تھا پیر پہ۔ وہ تقاضے، الفاظ کا چناؤ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سمجھانے کے لیے لکھا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو نا ان کی بات نہیں غلط ہوتی، ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بات درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے لہجے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ مثبت ثابت ہو، وہ بعض اوقات اس کے اثرات الٹ ہو جاتے ہیں۔
آپ اچھے الفاظ کے چناؤ سے بھی بات کر سکتے ہیں، اس میں عمدگی پیدا ہوگی۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، نے دیکھا کہ میرے دانت ایک ایک کر کے سارے ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر والے کو بلایا، بلا کے کہا کہ جناب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس نے تعبیر بتائی اور اس نے جناب حد کر دی۔ اس نے کہا بادشاہ کو خاندان کے سارے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، فرمایا اتنی بری خبر سنا رہا ہے؟ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں اپنے سب کے جنازے پڑھوں گا۔ یہ کیا خبر سنائی تو نے؟ بادشاہ لوگ تھے، ان کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا، اگرچہ یہ اس کا طریقہ درست تو نہیں تھا، لیکن اس نے سزا دی۔ پھر اس نے ایک دن خواب دیکھا، ایک وہی خواب کہ میرے دانت سارے ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر بتانے والے کو، کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تعبیر یہ ہے کہ اللہ پورے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ خاندان میں سب سے لمبی عمر اللہ، نہیں سمجھ آئی میرا خیال بات یہ بات وہی ہے جو پہلے والے نے کی تھی، بات وہی ہے۔ اس نے کہا آپ کے اپنے سارے ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں گے، اس نے سزا دی۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کمال خواب ہے، خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر۔ بادشاہ نے کہا اسے اندر لے جاؤ، تحفے طائف دو۔ یہ بڑا کمال آدمی ہے، بڑی عمدہ بات کرتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ نہیں، درست نہیں۔ وہ ہمارے ہاں بچے کہتے ہیں ابا جی میں تو انو آکھیا کی ہے پرا، بھئی تو کچھ بھی نہیں آکھیا، پر تیرا لہجہ نہیں سی ٹھیک۔ بہو کہتی ہے شکایت کبھی لگ جائے نا، ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، تو کچھ نہیں آکھیا لیکن تیرا لہجہ ٹھیک۔ لوگ کہتے ہیں لفظ بتائیں، کیسے بتائیں بھئی؟ لفظ تو ہے ہی کوئی نہیں، تو نے کوئی گالی تو دی نہیں معاذ اللہ، لیکن وہ جو تیرے لہجے میں حسن ہونا چاہیے تھا نا، وہ تیرے لہجے میں جو ادب ہونا چاہیے تھا، وہ شائستگی جو ہونی چاہیے، وہ بات کے اندر جو خوبصورتی ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ آپ کا لہجہ، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے سادے سے ہیں، تو موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے تو ایک گلی سے اچانک گاڑی نکلی، تو گاڑی کی ٹکر ہو گئی موٹر سائیکل۔ تو وہ جو آدمی گاڑی چلا رہا تھا اس نے شیشہ نیچے کر کے کہا انا ہے تو؟ یہی کہتے ہیں نا لوگ، انا ہے۔ تو اب وہ بھی جواب میں کہہ سکتا تھا کہ بھئی تو نے ہارن کیوں نہیں دیا؟ تجھے بھی ذرا سلو آنا چاہیے، تجھے پتہ نہیں آگے چوک ہے، ادھر سے بھی کوئی آ سکتا ہے، ادھر سے بھی آ سکتا ہے، تو گلی سے نکلا ہے تو مجھے اندھا کہہ رہا ہے۔ بڑے سخت لہجے میں انا ہے تو موٹر سائیکل والا سنگی ہس پڑا، کہنے لگا جی ویکھو جی میں انا ہوں تو پھر موٹر سائیکل تو نہیں سانا چلا سکتا۔ مطلب میں نظر آتا ہے، بالکل آتا ہے تو میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں نا، ورنہ یہ آپ سمجھدار آدمی۔ اس نے کہا وہ بات اتنے میٹھے انداز میں کہ گاڑی والا بھی ہنس پڑا، کہنا یار تھوڑی جی میری بھی غلطی ہے، چلو جاؤ کوئی گل نہیں۔ تو آپ کا لہجہ، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا انداز تکلم، یہ کچھ اگر ٹھیک ہو جائے، اور اس کی ضرورت رہتی ہے ہر وقت، یہ کوئی تقریر کے لیے ضروری نہیں، واضح و نصیحت اس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ آپ کے والد کو ضرورت ہے، آپ کی والدہ کو ضرورت ہے، آپ کی اہلیہ کو ضرورت ہے، اور اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے شوہر کو ضرورت ہے۔ بچے تقاضا کرتے ہیں کہ بزرگوں سے کہیں سخت نہ بولا کریں، ان کا لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے بات کرنے۔ آپ کے ورکروں کو، ملازمین کو، اگر آپ کسی تنظیم کا، کسی نظم کا حصہ ہیں تو آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے۔ مساجد کے اندر ہمیں ضرورت ہے، مدارس کے اندر ضرورت ہے، کالجی سکولز میں ضرورت ہے کہ آپ کا انداز بات کرنے کا ٹھیک ہو، آپ کا حسین پہلو ہو بات کرنے کا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرتے اور اس طرح بات کرتے کہ حضور ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ حضور کی باتیں ایسی ہوتی کہ ان کو پرویا جا سکتا تھا، ان کو گنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی نبی پاک کے جملے اور لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ حضور ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، بات سامنے والے کی سمجھ کے مطابق کرتے۔ کہیں مثال دینی پڑتی تو حضور مثال بھی دیتے، کہیں سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی تو نبی کریم مثال قائم کرتے، کہیں بات سمجھانے کے لیے کوئی اشارہ کرنا پڑتا۔ یعنی آپ کو یہ حدیث اگر بہت ساری کتابوں میں ملے گی تو ساتھ یہ اشارہ بھی نبی پاک کا ملے گا
حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں جوڑ کے جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی. یعنی بات سامنے والے کے ذہن میں اتارنی ہے، سامنے والے کو مسئلہ سمجھانا ہے، نفس مسئلہ سے اس کو آگاہ کرنا. تو یہی کام آپ اگر پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ اگر تاجر ہیں تو پھر بھی تو آپ نے گاہک سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو آپ کے بولنے کے اندر جب تک وہ خوبصورتی نہیں ہوگی، جب تک آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک آپ اپنی زندگی کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو بندہ اپنا آپ نہیں سمجھا سکتا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہم اس زبان کے استعمال کو خوبصورت نہیں کرتے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اسی زبان سے درود پاک پڑھے نا تو رحمت نازل ہوتی. اسی زبان سے قرآن کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی. اسی زبان سے اگر انسان رب کی تسبیح کرے تو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے. یہی وہ زبان ہے جس زبان سے انسان اگر بیمار ماں باپ کے قریب جا کے کہہ دینا آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں موجود ہوں نا، آپ نے اشارہ کرنا ہے، آپ کو پوری آواز بھی نہیں دینی پڑے گی. وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ سے جا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی خاطر موبائل راج سائلنٹ کرنا بھی چھوڑ دیا. آپ جس وقت چاہیں اس کی بیل بجائیں، مجھے آپ حاضر پائیں گے. یہ آپ کے لفظ ہی تو ہیں جو تسلی بن جاتے ہیں، یا آپ کے جملے ہی تو ہیں جو مٹھاس بن جاتے ہیں، یا آپ کی گفتگو ہی تو ہے. آپ نے نہیں دیے پیسے، آپ کو ضرورت نہیں پڑی بھائی کو دوست کو قرضہ دینے کی، کچھ نہیں کہا آپ نے، بس آپ نے اتنا کہا یار فکر کوئی نہ کرنا، وہ تو سکون سے سو گیا. یہ آپ کی زبان ہی تو ہے جس نے لوگوں کو تسلی دے دی، تشفی دے دی. حضرت لقمان سے کہا تھا کسی نے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا تھے، معاملہ فہم تھے، ان کے نام کی پوری صورت ہے قرآن پاک میں. حضرت لقمان سے کہا کسی نے، ایک بکرا ذبح ہوا تھا، کہ اس کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نکال کے لائیں. تو حضرت لقمان نہ بکرے کے وجود میں سے زبان اور دل نکال کے لے گئے. فرمانے لگے یہی 2 چیزیں بہترین پورے وجود میں، زبان اور دل. اس نے کہا ایک اور بکرا ذبح ہوا پڑا ہے دوسری سائڈ پہ، اس میں جو سب سے بری چیزیں وہ نکال کے لاؤ. وہ پھر زبان اور دل نکال کے لے گئے. تو اس نے کہا یار یہ مجھے فلسفہ بھی کھول کے بتائے نا کہ سب سے بہتر بھی یہی نکال کے لائے اور بری نکالنے کا یہ بھی. تو حضرت لقمان فرمانے لگے یہ سنور جائیں تو سب سے بہتر ہے، اور بگڑ جائیں تو سب سے زیادہ نقصان بھی انہی دونوں چیزوں کا ہے. تو یہی چیزیں سب سے بہتر ہیں. ہمارے ہاں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں سیاںا بڑا ہوں، دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں میں سنائیاں نے جی آج 4. تو پھر کیا ہوا ہے؟ اس نے گھر جا کہا بدتمیز ہے، انہیں کوئی جواب نہیں دیتا. وہ جواب اس نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ تجھے اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ تجھے منہ لگایا جائے. وہ تجھے اس وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس نے سمجھا ہے کہ میں تیرے منہ لگوں، تیرا سٹیٹس ایک نہیں ہے، کیسے تیرے ساتھ کلام ہوتا. اس نے مناسب نہیں سمجھا تجھے جواب دینا. وہ میں نے جناب آج وہ خدا کے بندے کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. یہ سننے والے کمال کرتے ہیں. تو میرے عزیز خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ایک تلخ لفظ آپ کسی بندے سے کہہ دیتے ہیں نا، اس کی مرضی کا کھانا بھی گھر پکا ہوا ہو تو بیچارے کا دل نہیں کرتا کھانے کو. آپ نے کچھ مارا نہیں اسے، لیکن وہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا، مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، مثالیں ہوتی ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے. لکڑہارا جایا کرتا تھا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے، تو شیر سے دوستی ہو گئی. تو شیر چونکہ بادشاہ تھا، اس نے اعلان کرا دیا کہ میرا یہ دوست آیا کرے گا تو کوئی شخص اسے تکلیف نہ دے. وہ آتا لکڑیاں کاٹتا چلا جاتا. گھر میں اس نے سرپرائز رکھا ہوا تھا، گھر والی سے کہا تھا میرا ایک یار ہے بڑا بادشاہ ہے. ایک دن اس نے کہا میرے گھر آ دعوت کر دیں. اس نے کہا پکانا کیا، کچا ہی گوشت رکھ دو.
سرپرائز ہے. وہ آ گیا شیر، وہ کچا گوشت وہ جب دیکھا تو کہنے لگی اوہو اس طرح کے درندے یار بنائے تم نے، یہ تمہاری دوستی ہے، یہ سٹیٹس ہے. صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے، ذہن تک بات اتر جائے. ان لوگوں کو تم نے یار بنایا ہوا، درندے اور جانور اور اس طرح کے لوگ. اگرچہ جانوروں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، دوستی دانا لوگوں سے ہی ہونی چاہیے، لیکن اس بات کو صحیح طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے. اس نے سخت سست کہا. وہ شیر چلا گیا. اگلے دن جب وہ لکڑیاں کاٹنے گیا تو اس نے کہا یار یہ کلاڑی نہ ذرا میری پشت پہ مار. اس نے کہا نہیں مارتا. کہا نہیں تو مار ورنہ میں تجھے تکلیف بھی دوں گا. اس نے مار دی، ہلکا سا زخم ہو گیا. اس نے کہا تو نے ناراض نہیں ہونا، روز آیا کر لکڑیاں کاٹا کر. کچھ وقت کچھ عرصہ بیت گیا تو ایک دن وہ کہنے لگا میری بالوں کے بیچ میں سے دیکھنا وہ نشان ہے جہاں تو نے کلاڑی ماری تھی. اس نے تلاش کیا تو نشان نہیں نکلا. کہنے لگا نشان بھر گیا ہے پر وہ تیری بیوی کے لفظ نہیں بھولے مجھے. وہ سہانے روح بن گئے ہیں، اسے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا. میرے لیے تکلیف ہیں جب اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو اس کے جملے میری روح کو تکلیف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تلوار کا زخم دل کو گھائل کرتا ہے، جسم کو گھائل کرتا ہے، اور زبان کے تیر دل اور روح کو چیر جاتے ہیں. الفاظ کو ذرا سنبھالا جائے، لفظوں پہ ذرا پہرا لگایا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب صبح کرتا ہے تو سارا وجود زبان سے کہتا ہے تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی سارے ٹھیک رہیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو بات تو کرے اور مار باقی کا سارا جسم کھائے. تھوڑا سا لحاظ کریں، چیزوں پر تھوڑی توجہ دیں. ہم بعض اوقات بے باکی کے نام پر بڑا کچھ کہتے ہیں، اور اب تو چونکہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے میں تنقید نہیں کر سکتا کسی پر، چونکہ پاکستانی ہیں زیادہ تر لوگ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں، مضبوط ہیں، لیکن آپ نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کسی اور انداز میں بھی بات ہو سکتی تھی. اب آپ پچھتائیں گے بھی تو وہ بات تو دور چلی گئی، لیکن اگر رد عمل کے طور پر بھی آپ تھوڑی دیر رک جاتے، تھوڑا سا برداشت کرتے، تھوڑا سا چیزوں پر غور کرتے، تھوڑا سا آپ توجہ کرتے کہ بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں، ذرا لفظ کو سوچ لیتے، جملہ ذرا مرتب ہو جاتا تو کوئی حرج والی بات. 3-4 لوگوں سے بات کرتے ہمیشہ سوچا کریں. 3-4 لوگ، 3-4 شخصیات ہماری زندگی میں ایسی ہیں جن کے بارے میں کبھی بھی بے باک جملہ نہ کہیں، کبھی بھی نہ کہیں. ایک اپنے والدین سے بات کرتے وقت کئی دفعہ سوچا کریں. بعض نوجوان سمجھتے ہیں بے تکلفی ہے، اور بعض کا خیال ہوتا ہے ابا جی مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، اماں میری وہ کچھ بھی نہیں کہتی. کیا کہے وہ تجھے بلا، کیا کہے، کیا لفظ ادا کرے. اس عمر میں بندہ بڑھاپے میں بندہ شکایتیں کرتا بھی اچھا نہیں لگتا، اور کئی دفعہ وہ سوچتا ہے کہ اب میں بات کہوں گا بھی تو بھلا کس سے کہوں گا، کس کے سامنے شکایت کروں گا. مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی اماں نے کہا تھا کہ حضرت صاحب وہ بچے تواڈے کول آؤندے نے، انہاں نوں آکھو مینوں خرچہ تھوڑا دین کرن پر میرے نال بولن ٹھیک کرن. نواں دے سامنے میرے نال ڈاڈا بولتے نے، مینوں تکلیف ہوندی. ان سے کہیں کہ آپ نے 2 لفظ ہی کہے تھے ابا، اتنا ہی صرف کہا تھا، کوئی برا نہیں کہا، اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جی تسی بھی تو سیانے ہو جاؤ نا. اماں سے اتنا ہی کہا تھا کہ اماں چل تو بھی تو عقل مند ہو جائے نا، دور بدل گیا. تو بیچاری کہتی ہے میں نے تو ساری عمر ہی تیرے نام کر دی، میں سیانی نہیں تھی، میں نے تو ٹائم پہ ہی نئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے، پرانے پہنتی تھی، بچے پہن لے، اور میں سیانی نہیں تھی. میں نے تو راتیں کیا دن کیا وقت ہی نہیں دیکھا، ساری جوانی تیرے نام کر دی، اور 1 منٹ میں تو نے کہہ دیا سیانی نہیں تھی. ایک دفعہ مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ میں ملک سے باہر تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، تو اکلوتے ماں باپ کے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اکیلے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں، تو وہاں کہنے لگے جی سارا خرچہ دیتا ہوں میں، سارا خیال کرتا ہوں، ان کی کوئی ضرورت کم نہیں ہوتی. تو
کہتے میں نے ان سے کہا کہ اگر ان کی ضرورتیں صرف پیسہ ہی تھیں تو پھر وہ ساری زندگی اولاد کی دعائیں کیوں مانگتے رہے؟ پھر کمائی کرتے دھیان سے۔ اس کا خیال ہے کہ صرف پیسے ضرورت، تیری ضرورت ہی کوئی نہیں ان کو۔ کہتے وہ نوجوان بڑا سیانہ تھا، اس کے دل میں میری بات اتر گئی۔ اس نے کہا یار میں تو اس پہلو پہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ گھر میں ٹیلی فون ملایا میرے سامنے اور فون ملا کے گھر والوں سے بات کی، تو کہتے ہیں اس نے، اماں تو اماں ہوتی ہے نا، اس کا تو دل ویسے ہی نازک ہوتا ہے، تو والد جو ہوتے ہیں وہ چلو تھوڑا سا مرد ہونے کی حیثیت سے صبر یا حوصلہ زیادہ رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی میں ایک چکر لاواں پاکستان دا۔ کہتے میرا باپ اس طرح رویا جس طرح بچے روتے ہیں، تڑپ گیا، رو پڑا۔ تو میں کہا تسی اینی تکلیف جو تے کدے دسیا ہی نہیں؟ کہنے لگے پتر جی تیرا دل نہیں کردا تے کیویں کر کے دسیے؟ اگر تیری توجہ ہی نہیں ہے، اگر تیرا خیال ہی نہیں ہے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کتنا صبر کر کے بیٹھے۔ وہ کہہ نہیں سکتے لیکن ان کی برداشت دور نکل جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے پوچھتے پھرتے ہیں، بوڑھے پوچھتے ہیں کہ پلاؤ آج کل یورپ دی ٹکٹ کنے کو دیے، آن جان دی کنے دی بن جاندی، پوچھتے ہیں۔ اس لیے پوچھتے ہیں او جی چلو پھر منڈا پھر کیویں پھیرا لائے جی بھلا، دیکھو نا جی وہ انی تو دی کمائی نہیں، اتھے بھی کر لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اپنی محبت ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ الفاظ کا چناؤ، لفظوں کا حسن، ان سے اظہار محبت بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا مزاج اب بن گیا ہے کہ ہم اپنی ترتیب سے اپنی مزاج کے مطابق بولتے ہیں، جو من میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہوتا۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے صحیح استعمال پر امت کو بڑی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا نہ سوچیں، اور تبصرہ کرتے وقت بالخصوص سوچیں، کسی کو رائے دیتے وقت بالخصوص سوچیں۔ ہر بات دیکھیں نا، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میں بھی حاضر تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے جواب آتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جواب دیا نہیں۔ اللہ کرے یہ سمجھ آئے ہماری نئی نسل کو۔ مجھے جواب آتا تھا کہ درخت کھجور کا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ حضور نے پوچھا کہ جس کو جواب آتا ہے دو، فرماتے میں نے اس لیے نہیں دیا کہ محفل میں بڑے بیٹھے تھے، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، میں نے اپنی زبان کو بند رکھا، کیونکہ وہاں حضرت صدیق اکبر بیٹھے، میرے والد جناب عمر بیٹھے، حضرت عثمان بیٹھے، میں بڑوں کی موجودگی میں اپنا علم ظاہر کروں، میں بڑوں کی موجودگی میں رائے دوں؟ فرماتے مجھے پتا تھا، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ تربیت ہے رسول پاک کے غلاموں کی، کہ جس بات کا پتہ ہے بڑوں کی موجودگی میں وہ کرنے کو بھی تیار۔ تو اگر پتر اٹھ کے کہے ابا جی دور بدل گیا تو ہم تو پتہ ہی نہیں، تو حالات اور ہو گئے، تسی پرانے دور دے ہو۔ تو پھر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ضبط کر لوں یہ لٹریچر، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ ایسا کورس تو ضبط کر لینا چاہیے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم نے والد کے سامنے جو من میں آیا جو کہہ دیا۔ اسی طرح ایک والدین کے لیے لہجہ، اور ایک اپنے اساتذہ کے معاملے میں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا، اور دوسرا اب اس میں آپ بڑے سارے شامل کر لیں، آپ کا بڑا بھائی، آپ کے استاد صاحب، آپ کے مشائخ، ان سب کے معاملے میں آپ شامل کر لیں۔ اور ایک میں آپ سے عرض کروں گا، کسی غریب بندے سے گفتگو کرتے وقت اپنے لہجے پر ضرور توجہ رکھیں۔
آپ نے اس کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کا لہجہ اور آپ کے لفظ اس کے ساتھ تلخ۔ آج کل تو دکاندار پہ کچھ سادے کپڑوں، دکان پہ سادے کپڑوں والا بندہ چڑھ جائے نا، تو دکاندار اس کے کپڑے دے کے کہتا ہے نہیں لینا کچھ بھی نہیں، اس کی جیب میں تو پیسے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو نا، خدا نہ خواستہ چاہے دھوکے بازی ہو، کسی اور چکر میں آیا ہو، اس کی قدر ہونی شروع ہو جاتی۔ لباس دیکھ کر آپ ڈیلنگ کریں گے۔ آپ غریب بات، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی دوستوں سے کہا، ایک دفعہ گھر میں میں تھا تو دروازے پہ دستک ہوئی، گرمی کا موسم تھا، تو میں دروازے پہ ہٹا کٹا آدمی مانگنے، آٹا مانگنے آ گیا، تو اسے آٹا تو دے ہی دیا اور کچھ 1-2 روپے بھی دے دیے، تو ساتھ میں انہوں آخیا میں کہ وہ کام کرے کر، تو منگتا پھرنا ہے، وہ طریقہ تیرا۔ تو میری اماں جی اٹھ کے آ گئی، وہ پہلے تو جو باہر کھڑا تھا اس کو کہنے لگیں کہ وہ اے شدائی ہے، سیاਣਾ نہیں، تہاڈی مہربانی، تسی جاؤ، ناراض نہ ہو گیا جی۔ اب پھر بعد میں مجھ سے کہنے لگی پتر جدوں بوئے تالا نہ وجا ہوئے، گھر وسدا ہوئے، تو پھر کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے۔ وس دے گھراں چ کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے، پھر وہ کس لیے آیا ہے، کس رنگ میں آیا ہے، یہ انداز نہیں دیکھا جاتا۔ وہ دروازے پہ اس نے دروازہ کھلا دیکھا ہے، بچوں کو چہکتے دیکھا ہے، اس نے کہا گھر آباد ہے، لہٰذا اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ میرے عزیز، یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا؟ تو اپنے لہجوں میں سختی نہیں، لفظوں میں خوبصورتی، آپ کی تازگی۔ آپ کسی غریب آدمی کو صرف عزت دے دیں گے نا، اسے کچھ نہیں دیں گے تو وہ کہے گا یار انہوں نے نا میرے نال پیار بڑا کیتا ہے، میرے ساتھ محبت بڑی کی، انہوں نے نا وہ قدر بڑی کرتے ہیں جناب۔ کی کہتے ہیں لینا دینا تو مقدراں دے، گل تو ٹھیک کریا کر، وہ تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز، اپنی لفظوں پر، اپنے جملوں پر پیرا رکھیں۔ الفاظ کبھی بھی آپ کے کمزور نہیں ہونے چاہیے، اور کبھی بھی آپ کا لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں چھلکے کبھی اس آدمی کو تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، اگر ہمارے انداز صرف ٹھیک ہو جائے نا تو ہمارے بڑے سارے معاملات میں ویسے ہی سکون ہو جائے۔ اگر انداز گفتگو ٹھیک ہو جائے، انداز تکلم ٹھیک ہو جائے، تسلی بھی دی جا سکتی ہے، کسی کو مایوس بھی کیا جا سکتا ہے معاذ اللہ، کسی کو خوش بھی کیا جا سکتا ہے، ناراض بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کا بولنا ہی ہے، آپ کا لہجہ ہی ہے، آپ کا انداز ہی ہے جس سے چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو زبان کو خالی ایک ٹکڑا نہ سمجھیں گوشت کا، اسے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری جانیں۔ اور بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ، وہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ باہر بالکل ٹھیک ہے، باہر ماشاءاللہ اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، لیکن گھر آتے ہی پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے، یہ سخت ہو جاتا ہے، تلخ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جو زیادہ آپ کے قریب رہتے ہیں۔ تو آپ نے اخلاق سارا دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے خالی پریشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو زبان کا بہترین استعمال، اچھا استعمال۔ اور ایک بات اور بڑی ضروری کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اس زبان کے استعمال میں جس چیز کی بڑی زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو غلط استعمال ہے وہ صرف بدخلقی نہیں، جھوٹ بھی اس کا بہت بڑا غلط استعمال ہے۔ آپ نے جتنا بھی ٹھیک استعمال کرنا ہے اس میں بولنا سچی ہے، اس میں کوئی چیز بھی غلط بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ نے بات سچی کرنی ہے، کوشش کریں ذرا میٹھے انداز میں ہو جائے، ذرا اچھے انداز میں ہو جائے، وہ والا معاملہ نہ ہو کہ میں نے کہا امیدوار تقریر کر رہا ہے تو اس کے اپنے ورکر کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا ہے کچھ نہیں اس نے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو ایک خاتون اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آ میرا بیٹا، میں کچھ دیتی ہوں۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں نا جی میں چیز دیتا ہوں بچے کو بہلانے کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم فرمانے لگے آپ کچھ دینے لگی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کھجور دینے لگی۔ تو حضور فرمانے لگے اگر آپ نہ دیتی تو جھوٹ ہوتا۔ اور یہ بچوں کے ساتھ ناسمجھ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا اعتماد اٹھے گا۔
ان کی عادات اور رستہ اختیار کریں گی. تو آپ نے زبان کا جتنا بھی استعمال کرنا ہے اس میں بولنا، پر سچ ذرا صحیح کر کے بولنا ہے. سچ کو کڑوا نہیں بنانا. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچا ہوں، میں گل کھری کرنا. یہ آپ کا فلسفہ غلط ہے، یہ آپ کا فلسفہ درست نہیں ہے. میں جی بندہ ذرا کھرا تے پاویں میری گل کسی میں کوڑی لگے، بھائی آپ غلط فلسفہ بیان کر رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ سچ نبی کریم نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے، اور کسی کو وہ سچ کڑوا نہیں لگا. آپ کا لہجہ کڑوا ہے تو آپ سچ کے ذمہ ڈال رہے ہیں. وہ آپ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ تو میٹھا ہوتا ہے. سچی بات تو بندے کے دل کو جا کے لگتی ہے، اسے تو بندہ اپنے حق میں سمجھ کر قبول کرتا ہے. سب سے زیادہ سچ نبی کریم نے بولا، پر اتنا میٹھا کر کے بولا کہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک نے اتنا میٹھا اور خوبصورت کر کے سچ بولا ہے. لہذا ہمارا اپنا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں جی میں بندہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. یہ کون سی کڑواہٹ ہے بھائی؟ آپ کسی وقت سخت ہوں گے لیکن حدود اللہ پامال کی جائیں تو تب. اور ویسے بھی سچ زیادہ تر اپنے بارے میں بولنا چاہیے. ہم سارا دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں. وہ دو چار سچ اپنے بارے میں بولنا پتہ چل جائے تو کتنا اچھا آدمی ہے. اپنے بارے میں آپ دلیلیں پیش کرتے ہیں اور سامنے والے کے بارے میں سچ بولنے کا شوق ہے. اپنی دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے. اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے، تو جو پاک ہے وہ بیان کرنا. جو جیرا شک ہے اس پر کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ پاک بیان کر. اس لیے میرے عزیز اپنی زبان کے بہترین استعمال پر اور اپنے لہجے کے بہترین انداز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اس مسجد کے بانیان کی، معاونین کی، خدمت کرنے والوں کی، ذمہ داری نبھانے والوں کی، سب کی اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرما. ہے اللہ ہمارے دلوں کے قبلے درست فرما دے، سوچوں کے زاویے درست فرما، امور خیر میں ہماری مدد فرما، امور خیر میں ہماری مدد فرما، امور خیر میں ہماری مدد فرما. ہمیں ہر شر سے بچا، ہر شرارت سے بچا. کائنات کے مالک ہم جب نیکی کرنے لگیں تو ہمیں استقامت عطا فرما، اور کبھی ہم غلطی کرنے لگیں تو حق ہم پر واضح فرما. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور ایک میرا
محمد پہلا سلام ہو سے اعظم امام تو بنو کو جلوے شان قدرت پہلا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزنے ہدایت پہلا سلام یا اصحاب رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یاد تیری داد اسی دل وچ دیوا بالیا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه اللهم ارزقنا زيارة المكة المكرمة اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقال ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول الہی بحق محمد الرسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لے قبول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.